یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ کراچی مجھے بھیج رہے ہیں، لے جائیں۔ اگر میں رستے میں مارا گیا تو آصف زرداری، بلاول، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف 5 میرے مجرم ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اور ان پر مقدمہ کیا۔ توہین بلاول پر بھی پرچہ ہوا ہے، آپ پر کیا کہتے ہیں اس پر؟ وہ تو میرا پیشاب بار بار لیتے ہیں اس کے ساتھ مکس کرنے کے لیے، تاکہ بعد میں پتہ لگے کہ جو اس کی عادتیں علتیں ہیں وہ میرے میں ہیں۔ 5 مجرم ہیں، آصف زرداری، بلاول، ثناء اللہ، شہباز اور محسن نقوی۔ اگر میں قتل ہو جاؤں جہاں مرضی لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں۔ پیچھے کرو تھوڑے یار۔ جہاں مرضی لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں۔ آپ نے کہا تھا ایک صحیح ہے۔ لے لیے 5 کے نام: آصف زرداری، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی، شہباز شریف، 5 آدمی اور بلاول میرے قاتل ہوں گے۔ کراچی کے رستے میں میں مارا جاؤں گا۔ آگے آپ پیار محبت سے ہم دیکھا نہیں دیں گے، دیکھا نہیں۔ شیخ صاحب 2 دن سے غائب ہیں، آپ کہاں پر تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ کراچی مجھے بھیج رہے ہیں، لے جائیں۔ اگر میں رستے میں مارا گیا تو آصف زرداری، بلاول، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف 5 میرے مجرم ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اور ان پر مقدمہ کیا۔ آگے والے کیمرے نیچے کرتے ہیں یار کیمرے اگر میں کراچی جاتے قتل ہو گیا، آصف زرداری، بلاول، شہباز، محسن نقوی، جہاں مرضی ہو، 5 مجرم ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ کراچی مجھے بھیج رہے ہیں، لے جائیں۔ اگر میں رستے میں مارا گیا تو آصف زرداری، بلاول، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف 5 میرے مجرم ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اور ان پر مقدمہ کیا۔ آپ وکیل بھی ہیں شیخ صاحب کے، شیخ راشد صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی تھانے میں نہیں ہے شیخ صاحب، آپ کی تو ملاقات ہوئی تھی، بتائیے گا تھوڑا سا۔ جی، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کل عدالت کے حکم کے ساتھ ہم شیخ صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ تھانہ اپارہ میں ہے، اور جب عدالتی حکم لے کے ہم تھانہ اپارہ پہنچے تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں، تھوڑی دیر میں آپ کو ملوایا جائے گا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے انتظار کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، جب کروانی ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد پھر جب میڈیا پہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم دوبارہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ مجسٹریٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا تھا جب انہوں نے یہ مقدمہ درج کیا تھا، اور اب ہمیں جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کا ہمیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کی فیملی کو ان کا اتا پتہ نہیں ہے، نہ ان کی ادویات ہیں ان کے پاس۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھرو فون کہ آپ جو ہے وہ اپنے تھانہ سیکریٹریٹ میں پہنچے، آپ کی وہاں پہ ملاقات کرواتے ہیں۔ تو جب ہم تھانہ سیکریٹریٹ میں پہنچے تو وہاں کے انتظامات سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوا کہ شیخ صاحب یہاں بھی موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ تو جب شیخ صاحب کو ہم ملے، ملاقات ہوئی، ان کے حال
خیریت دریافت کی ہم نے. شیخ صاحب نے اپنے بتایا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, اور سب سے امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دوں, اور اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ مجھے سندھ لے جا کر 5 لوگوں کے انہوں نے نام لیے, جو میں نے کل بھی بتایا. 5 لوگ آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو, یہ میرے قتل کی سازش کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے مار بھی دیں تو بھی میں مرنا مجھے قبول ہے, لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور اپنے حلقے کی عوام کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور اگر خدا نے چاہا تو میں ان کے درمیان آ کے یہ الیکشن لڑوں گا. اگر میری ضمانت نہ ہوئی اور ان کے مقدمات کی فہرست بڑھتی گئی تو پھر میں جیل کے اندر سے بھی لڑوں گا. آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں. ابھی کیا اطلاعات آپ کے پاس, کب تک ان کو پیش کریں گے, اور آج کا جو کیس ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جوڈیشل ہو جائیں گے یا پوری آپ ضمانت کروا لیں گے؟ دیکھیے, پہلے ہی جب ان کی طرف سے جو ریمانڈ کی ریکویسٹ آئی تھی وہ ایک جینون ریکویسٹ نہیں تھی. یہ مقدمہ اٹ سیلف جو ہے وہ جینون نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام اس کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ اپنے پاس بلوایا ہوا تھا. کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اب نوٹسز کی پینڈنسی کے دوران یہ ریمانڈ لیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو ریمانڈ میں پہ لے کر ان کو تنگ کیا جائے اور ان کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جائے, جو وہ پوری طرح سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے تو نہیں جس میں جو انہوں نے ریکور کرنی ہو. امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کا آپ کو ریمانڈ چاہیے تو اس سے آپ نے ریکور کیا کرنا ہے. یہاں پر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور عدالت میں چیخ کر انہوں نے بار بار کہا کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کھڑا ہوں اور میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. تو جب کورٹ کے سامنے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں تو کس چیز کے لیے ان کو فردر چاہیے. اور اس پہ قانون سپیریئر کورٹس کے بہت زیادہ موجود ہیں کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے ریمانڈ کے لیے اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے فورسفلی اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لی جا سکے. تو آج کا جو ریمانڈ ہے یقینی طور پر پہلے بھی غلط دیا گیا تھا. آج ہم پوری طرح سے کانٹیسٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے جو پروگریس کرنی تھی, جس ٹیسٹ کا انہوں نے ذکر کیا تھا, وہ ٹیسٹ بھی آج میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی فواد چودھری صاحب کے پیٹرن کی طرح ان کو بھی جیسے رات کو دیر تک اسلام آباد سے لاہور لے کے گئے اور پھر واپس لاہور پھر لے کے گئے ہیں. رات کو میری اطلاع ہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں لاہور فار دا ٹیسٹ, لیکن ابھی تک وہ واپس پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. اور ایگزیکٹ ٹائم جو ہے میں نے کل جو پتہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اراؤنڈ 12 کے قریب پیش کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی 3 سے 4 یا کورٹ ٹائمنگ جب ختم ہونے والی ہوں گی تو اس کے قریب کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کل شیر رشید صاحب پہ مقدمہ درج ہوا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول بھٹو کی جو توہین, کیا اس حوالے سے آپ کی شیر صاحب سے بات ہوئی؟ دیکھیے, یہ اس وقت میری بالکل بات ہوئی. اس پہ انہوں نے ایک اور مزاحیہ ایک چٹکلا دیا انہوں نے, بس وہ میں یہاں پہ نہیں کہتا. شیخ صاحب کا جو ریمارکس تھے وہ بیسیکلی تو ان ریمارکس کے اندر کہیں پہ بلاول بھٹو کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا میں نے تو بلو رانی کیوں کہا ہے, میں نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں کرتے رہیں, میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں. یہ بیسیکلی مجھ کو میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ سے عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. اس کے علاوہ یہ جو مقدمہ ہے, اس کے مقدمے کی اگر آپ پڑھیں تو جو اس کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں تمام دفعات بیلیبل ہیں. اور میکسیمم اگر یہ کیس کوئی بنتا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ان کا نام ہی نہیں لیا گیا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے خلاف یہ کہا گیا ہے. اور ان دفعات پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹا مقدمہ ہے, سب کو معلوم ہے. بیسیکلی تو کوئی کرمنل اوفینس کمیٹ ہی نہیں ہوا. کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینا یہ سب پاکستانیوں کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اور اسی طرح دوسرے شہریوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ سے ان کو دکھ پہنچتا ہے یا ان کی ذات کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈیز بھی قانون کے اندر موجود ہے, جو کہ کرمنل ریمیڈیز بالکل نہیں ہیں, سول ہیں کہ آپ ان کے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں. میں پھر سے مجھے یہ ڈیفیمیشن سوٹ سے یہ یاد آ گیا کہ اب دیکھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں, جو مقدمہ شیخ رشید صاحب پہ بنایا گیا, زرداری صاحب نے عمران خان کو جنہوں نے بیسیکلی اسٹیٹمنٹ دی, اور شیخ صاحب نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ہی مانتے ہوئے آگے چلے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں چونکہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں تو وہ جو کہیں گے میں اس کو سچ مانوں گا.